سندھ میں امن امان کی صورتحال داؤ پر ہے۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے تقریباً اضلاع نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ امن جرگے میں سندھ کے چھوٹے بڑے قبائل، برادریوں، عمائدین اور معززین، 106 سرداران، نواب، میر، معززین نے آج کے اس امن جرگے میں شرکت نہیں کی۔ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سامنے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا۔ جے یو آئی نے اکتوبر 2023 میں 13 دن پر محیط سندھ امن مارچ کیا اور ایک ایک چھوٹے بڑے شہر سے ہوتے ہوئے کراچی میں لاکھوں لوگ جمع کیے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بڑے تو بڑے، بزرگ تو بزرگ اور مزدور تو مزدور، معصوم بچوں کے بھی آج کل اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ شکارپور میں 2 سال کے معصوم بچے کو اغوا کیا گیا، جس کو کافی دنوں کے بعد بازیاب کروایا گیا۔ ابھی بھی گڑھی یاسین کے 2 معصوم بچے اس وقت ڈاکوؤں کے پاس ہیں، اور عید کے دن سے اور عید سے قبل سے وہ اغوا ہوئے ہیں اور اب تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے۔ اور نہ صرف اغوا کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ پولیس کو 1 سال میں، رینجرز کو 1 سال میں، ہوم ڈپارٹمنٹ کو 1 سال میں قبائلی لڑائیوں کے تصادم کے خاتمے، لوگوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے 200 ارب روپے کی بجٹ جاری کی گئی۔ طویل ترین بجٹ کے باوجود، پچھلے 2 سالوں سے کچے میں جوائنٹ آپریشن کے باوجود پولیس کیوں کر ناکام ہے؟ آج کے امن جرگے میں یہ واضح طور پر فگرز جو حکومت کی طرف سے جاری ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں: 2010 سے لے کر 2012 تک 3 سال میں 772 افراد قتل ہوئے، اور ان 5 سالوں میں، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ میڈیا کی رپورٹ ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ اداروں کی رپورٹ ہے، یہ حکومتی اداروں کی رپورٹ ہے کہ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں ان 4 سالوں میں 3000 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، تک قتل کیے گیا، ایس ایچ اوز تک قتل کیے گئے، پولیس تک کو مارا گیا اور رینجرز تک کو مارا گیا۔ اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ کرائم ریکوری سندھ میں نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں آج کا سندھ امن جرگہ کہ آئی جی سندھ فوری طور پر کرائم ریکوری کے لیے ہر ضلع اور تحصیل اور تھانہ لیول تک کرائم ریکوری کے لیے خصوصی الگ سے کمیٹی قائم کرے پولیس کی نگرانی میں، جو کرائم کی ریکوری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کہ اغوا اس وقت سندھ کے اندر اور بالخصوص سکھر لاڑکانہ ڈویژن میں انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ 50-60 کلومیٹر کا ایریا پورے صوبہ سندھ میں امن امان کے لیے بد امنی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آخر اس 50-60 کلومیٹر کے ایریا میں کندکوٹ، کشمور، جیکب آباد، شکارپور، سکھر، لاڑکانہ، قمر شداد کوٹ، گھوٹکی کے ان اضلاع میں آخر کیوں کر قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام ہوئے ہیں؟ کیوں کر یہ علاقہ نوگو ایریا ڈکلیئر ہوا ہے؟ کیوں کر یہاں لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو غیر محفوظ ہے؟ اس پہ سندھ حکومت اپنی وضاحت کرے۔ لوگوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ آج کا یہ امن جرگہ سمجھتا ہے کہ محکمہ پولیس میں افسران کی مقرریاں میرٹ اور کارکردگی کے بنیاد پر نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے یہ سفارش کے بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ جو اچھے افسر ہیں، امن امان کے لیے لڑنے والے افسر ہیں،
یا تو وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو صوبہ بدر کیا گیا ہے۔ پولیس کے اندر میرٹ پر پولیس افسران کے تقرر کو یقینی بنایا جائے، سفارش پر افسران کی تقرر اور تبادلے کو روکا جائے، اور اچھی ساکھ رکھنے والے افسران کو فوری طور پر ضلعوں میں مقرر کیا جانا چاہیے۔ اس بات کا عزم اور ارادہ کرتا ہے کہ کرمنلز کے خلاف قبائلی سرداران، چاہے اس کرمنل کا کسی بھی قوم سے تعلق ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق ہو، کسی بھی برادری سے تعلق ہو، آج کا یہ سندھ امن جرگے میں شامل قبائلی سرداران ان کرمنل سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، بریت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے خلاف بے رحمانہ کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کے سندھ امن جرگے نے طے کیا ہے کہ وہ چوری میں مرنے والے کیا زخمی ہونے والے کا کوئی بھی معاوضہ نہیں رکھیں گے۔ چور مرتا ہے، سیلف ڈیفینس میں اگر کوئی اس کو مارتا ہے، اس کو آئین بھی اجازت دیتا ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ سرداران اس طرح کے کسی بھی جرگے میں کسی چور کا کوئی معاوضہ نہیں رکھیں گے، آج کے اس امن جرگے نے طے کیا ہے۔ جن سرداران نے آج کے سندھ امن جرگے میں شرکت نہیں کی، انہوں نے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ وہ سردار کمزور ہے، وہ سردار آزاد نہیں ہے، اور ان سرداروں کی چابی کہیں اور ہے، اور وہاں کی اجازت کے بغیر وہ سردار کسی امن جرگے میں بھی شرکت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک قبیلے کا سردار امن جرگے میں شرکت نہیں کر سکتا تو وہ امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکے گا؟ لہذا سندھ کے عوام بھی ان سرداران سے پوچھ رہے ہیں، آج کی میڈیا کے ذریعے ہم بھی ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، پچھلے 20 دنوں میں 10 مرتبہ آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو کال کیے ہیں، آپ کو واٹس ایپ کیے ہیں، آپ کے دروازوں پر ہم نے اپنے علماء اور مفتیان اور اپنے ذمہ داران کو بھیجا، کیوں کر آج آپ نے شرکت نہیں کی؟ کیا جو تاثر ہے کہ لڑائیوں میں سرداران ملوث ہیں، کیا آج آپ کی عدم شرکت اس تاثر کو یقینی نہیں بنا رہی؟ امنی کے ذمہ داران نہیں ہیں تو پھر ان کو امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کچے کے اندر بے رحمانہ اور صفاقانہ آپریشن کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ صرف یہ ڈھونگ، دھوسلا اور پھر پولیس کی پٹیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور 20 دن سے اور ایک مہینے سے اور 3 مہینے سے ایس ایس پی اندر بیٹھا ہوا ہے اور رزلٹ 0 ہے، یہ ڈھونگ نہیں چلے گا۔ اس پولیس افسر جس کے لیے آپ سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر مبارکبادیں دیتے ہیں، اس سے یہ بھی پوچھیں کہ امن قائم کیوں نہیں ہو سکا، اور عید والے دن اس ضلع سے 2 سال کے معصوم بچے گڑھی یاسین اور شکارپور شہر سے کیسے اغوا ہوئے؟ جہاں دن کو بندہ نہیں گھوم سکتا، سی سیکشن تھانے کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جب سی سیکشن تھانے کو ختم کیا گیا تو وہاں کرائم کا مزید اضافہ ہوا۔ آج کا امن جرگہ سی سیکشن تھانے کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کے امن جرگے نے یہ اس بات پر بہت زور دیا کہ ڈاکوؤں کے پاس، مجرموں کے پاس ہیوی ہتھیار موجود ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں موجود ہیں، راکٹ لانچر موجود ہیں، ایسے ہتھیار جو پولیس کے پاس بھی نہیں، جو سرداروں کے پاس بھی نہیں، جو یہاں کے حکمرانوں کے پاس بھی نہیں، وہ کیسے ان تک پہنچے؟ وہ بارڈر سے کیسے کراس ہوئے؟ بارڈر سے لے کر کچے تک کون ہیں جن کی نگرانی میں یہ ہتھیار سفر کرتے ہیں؟ اور بارڈر سے شکارپور تک، جیکب آباد تک، گھوٹکی تک، لاڑکانہ تک، کمبر شہزاد کوٹ تک ریاستی اداروں کے ناک کے نیچے یہ ہتھیار کیسے سفر کرتے ہیں اور کیسے یہ مجرموں تک پہنچتے ہیں؟ اس پر وفاقی حکومت بھی وضاحت کرے، صوبائی حکومت بھی وضاحت کرے، ریاستی ادارے بھی وضاحت کریں اور بارڈر کو بھی مضبوط کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ناک کے نیچے یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں حکومتی سرپرستی ان کو حاصل ہے، چاہے وفاقی ہو چاہے سندھ کی ہو۔ جب خود حکومت چور ہو تو وہ چوروں کے خلاف کیا کارروائی کرے گی؟ اگر واقعی وہ عوامی نمائندے ہیں تو آج کا سندھ امن جرگہ ان سے
बेरहमाना कार्रवाई का मुतालबा करता है। ये आज का जो अमन जरगा है, ये सिंध हुकूमत पर बुलाना चाहिए था, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने बुलाकर सिंध हुकूमत की तरफ एक मोहब्बत का और ताउन का हाथ बढ़ाया। शायद जिसको सिंध हुकूमत ने कमजोरी समझा, आज का अमन जरगा तो सिंध हुकूमत पर एहसान किया आपने, बुलाकर अमन के लिए इकदामात उठाकर। हम मुतालबा करते हैं कि डीजी रेंजर्स, कोर कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गवर्नर, वजीर आला, वजीर आजम और सिंध फौरी तौर पर वक्त दें ताकि सिंध अमन जरगा उनसे फौरी तौर पर मुलाकात कर सके। विफाकी हुकूमत हाईवेज के तहफ्फुज की जिम्मेदारी ले, और जो हाईवे सिंध हुकूमत के मातहत हैं, सिंध हुकूमत उन हाईवेज के पर तहफ्फुज की जिम्मेदारी ले। हाईवेज से अगवा होने वाले लोगों को कम अज कम विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करे। सिंध हुकूमत के मातहत जो रोड हैं, उनसे अगर कोई अगवा होता है उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। जो विफाकी हुकूमत के मातहत रोड है, उससे अगर कोई अगवा होता है उसकी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक एक गाड़ी से 800, 900, 1,000 टैक्स लिया जाता है, और लाड़काना से चले कराची तक, सखर से चले कराची तक 10-10 जगहों पर टूल टैक्स अदा किया जाता है। तो फिर इन रोडों पर सिक्योरिटी यकीनी क्यों नहीं बनाई जाती? आज 106 नवाब सरदार मीर मुअज्जिजीन यहां तशरीफ नहीं लाए, उनको एक मर्तबा फिर हम अमन के लिए, सिंध के लिए, सिंध के मजलूम लोगों के लिए और उन लाखों लोगों के जान माल इज्जत आबरू के तहफ्फुज के लिए एक मर्तबा फिर पैगाम मोहब्बत, पैगाम अमन दे रहे हैं। आज 30 जून 2025 है। आज का ये सिंध अमन जरगा 30 जुलाई 2025 ठीक एक महीने के बाद दोबारा यहां बैठेगा, दोबारा जरगा करेगा और दोबारा इन सरदारान को दावत देगा। हम सिंध के अमन के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे। कश्मीर से अमन मार्च का आगाज किया जाएगा, जो सिंध के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ वजीर आला हाउस पहुंचेगा, और लाखों लोग वजीर आला हाउस पहुंचकर अपने जान माल के तहफ्फुज के लिए हुकूमत से उन तहफ्फुज को यकीनी बनाने का कमेटी इन टकरावों के खात्मे के लिए मेहनत काफिले लेकर जाएगी, और सरदारान और उन कबायली बरादरियों को इस बात पर आमादा करेगी कि वो इन कबायली लड़ाइयों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। 50 साल से सिंध में कबायली लड़ाइयां हैं और उनके खात्मे के लिए संजीदा किरदार अदा नहीं किया गया। क्यों कर 50 साल से हुकूमती नाम के नीचे ये सब कुछ होता रहा और हुकूमत ने उस पर कोई किरदार अदा नहीं किया? आज के सिंध अमन मार्च में ये भी फैसला किया है कि जो लोग डाकू ने अगवा किए और उनके मालिकान ने मुआवजा दिया और मुआवजा देकर डाकू से अपने प्यारे आजाद करवाए, जो मुआवजा उन्होंने अदा किया है वो मुआवजा सिंध हुकूमत फौरी तौर पर अदा करे और सिंध हुकूमत को मुआवजा मालिकान को अदा करे। कबायली सिंध अमन जरगा अमन के लिए एहतजाज करने वालों, अमन के लिए मुजाहिरे करने वालों पर FIR की शदीद मजम्मत करता है। पुलिस अमन तो कायम नहीं कराती, लेकिन अमन के लिए कोई एहतजाज करता है, कोई मुजाहिरा करता है, कोई धरना देता है, कोई रोड पर आता है, उन सहाफियों, वकीलों, सियासी समाजी लोगों के ऊपर FIR की जाती है। ऐसे FIRs को फौरी तौर पर खारिज किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ आज का ये अमन जरगा समझता है कि अमन कायम कराना दरहकीकत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिसको बजट जारी किया जा रहा है और जो आवाम के टैक्सों से यहाँ बैठे हुए सबकी ना सिक्योरिटी इदारों से लेकर हुकूमत तक हम सबको इसका जिम्मेदार समझते हैं। 8 घंटों में हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो 80 साल से मुट्ठी भर डाकू और दहशतगर्दों के खिलाफ आखिर हम नाकाम क्यों हैं? हिंदुस्तान को कुचलने की आपके अंदर ताकत है तो डाकू को कुचलने की आपके अंदर ताकत क्यों नहीं है? अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो यकीनन हम समझेगी कि लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के जो अमन कायम कराने की जिम्मेदारी जिनकी कंधों पर है, शायद वो अमन कायम कराना ही नहीं चाहते।
اگر ڈاکٹر ابراہیم جتوئی صاحب نے کوئی چوری کی تو میں ذمہ دار ہوں. آپ کا سوال ہو گیا، آپ جواب سنیں. اگر امیر علی خان نے کوئی چوری کی ہے، قتل کیا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. اگر ڈاکٹر ابراہیم صاحب کے بھائی ابراہیم عادل علی خان نے کوئی چوری کی ہے تو میں ذمہ دار ہوں. لیکن شکارپور کے تھانوں پر ایس ایچ اوز کیا میرے جتوئی برادران نے رکھوائے؟ کیا آغا تیمور خان نے وہاں پوسٹنگ کروائی ہے؟ تھانے دار رکھوانے والے کون ہیں؟ ایس ایس پی کس کی سفارش پر رکھا جاتا ہے؟ ڈی آئی جی کس کی سفارش پر رکھا جاتا ہے؟ کیا ایم این ایز اور ایم پی ایز تقرریاں اور تبادلے نہیں کر پاتے؟ امن بھی وہی قائم کرائیں گے، حکومت ان کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں. ہاں آپ مجھے حکومت سے سندھ کا وزیر اعلیٰ مجھے بنائیں، اس کے بعد آپ اس سے سوال کریں کہ چوری کیوں ہوتی ہے. کسی چور کے خلاف پولیس کارروائی کرے. اگر ڈاکٹر ابراہیم صاحب چھڑانے کے لیے جائیں گے میں ذمہ دار ہوں. باقی گندے ننگے ہر ٹوکری میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ سردار کو ڈال کر اسٹیٹ کو کیسے مبارک کر سکتے ہیں؟ سرداران تو کہتے ہیں آج امن جرگے میں کہہ رہے ہیں کہ بہرامانہ کارروائی کریں، کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں کر 2 ارب کی بجٹ کے باوجود کچے میں ایس ایس پی بیٹھا ہوا ہے اور 1 مہینے سے ناکام ہے؟ رینجرز کچے میں بیٹھی ہوئی ہے، کیوں ناکام ہے؟ کیا میں نے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالے ہوئے ہیں؟ کیا میرے کسی سردار نے ان کے جو جمیعت علماء اسلام سے وابستہ ہیں انہوں نے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالے ہوئے ہیں؟ کریں کارروائی، ہم آپ کو انعام پیش کریں گے، آپ کے گلے میں پھول ڈالیں گے. اگر سب کچھ اچھا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب بغیر پروٹوکول کے اپنی فیملی کو مغرب کی نماز کے بعد ذرا قدرپور سے پھول تک کا سفر کرائیں. اگر سب اچھا ہے تو وزیر داخلہ اپنے بیٹے کو اکیلی کار میں بٹھا کر ذرا جیکب آباد سے شکارپور تک کا سفر کروائیں. اگر سب کچھ اچھا ہے تو آئی جی سندھ صاحب اپنے بیٹے کو سکھر سے کشمور تک کا مغرب کی نماز کے بعد سفر کرائیں. سرداران کے بیٹے اغوا کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہاں ہوں گے، کہاں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں میں ابھی امن کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے، اس لیے میں اب میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، کڑوی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں سندھ میں امن چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو سرداران نہیں آئے وہ دوبارہ آئیں. 30 جولائی کو ہم نے دوبارہ ان کو بلایا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں گے. اگر 30 جولائی کو بھی وہ تشریف نہیں لائے تو ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ ہم میدان میں ہوں گے. پھر واضح طور پر ہم اس موقف کو جو ہے وہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی جو ان کے بارے میں تاثر ہے وہ درست ہے. کم سے کم آج تو سرداران یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ایک واضح امن کے لیے پیغام دیا ہے. میڈیا بھی ان کو اپریشیٹ کرے اور سندھ کے عوام کے کیس میں مجھے 11 سال کے بعد ادھورا انصاف دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے فیصلہ کب ہوا ہے؟ دسمبر کے مہینے میں. دسمبر کے مہینے میں میں ہائی کورٹ گیا ہوں اپیل لے کے کہ اس فیصلے کے خلاف مجھے سنا جائے. 8 مہینے گزر گئے ہیں، ہائی کورٹ نے ابھی تک میری درخواست کو لگایا بھی نہیں ہے سماعت کے لیے. جب عدالت انصاف نہیں دے گی تو پھر لوگ کہاں انصاف کے لیے جائیں گے؟ عدالت انصاف دے، سستا انصاف دے، تکڑا انصاف دے تو پھر سرداروں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ظاہر ہے انصاف کے لیے پھر سردار اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اس پہ حکمرانوں کو بھی اور عدالتوں کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا. دعوت نامے دیے گئے تھے، جو آج یہاں تشریف لائے وہ آپ کے سامنے ہیں. 130 میں سے 14 تشریف لائے ہیں، باقی تشریف نہیں لائے. ان کو ہم نے 30 جولائی کو دوبارہ دعوت دی ہے اور 30 جولائی کو 24 آج شریک ہیں، باقی تشریف نہیں لائے. ان کو ہم نے 30 جولائی کو ان سمیت ان کو بھی دوبارہ دعوت ہے. ہم دوبارہ 30